السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، آج کافی ساری خبریں. چارسدہ کا عمران خان صاحب کا جلسہ تھا. آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا ہے کہ نومبر میں جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں وہی یہ ذمہ داریاں نبھائیں گے، وہی کریں گے. شہباز گل کا اور رانا شمیم کا ایک موازنہ کرنا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، جلسوں بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ آرمی چیف کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب نے ایک جو بیان ایک اور دیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. شروع میرے خیال میں خواجہ آصف سے ہی کر لیتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی جو ایک مذاق بنا ہوا ہے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی وزیر اعظم ہوگا نومبر میں، جو بھی وزیر اعظم ہوگا یا جو بھی آرمی چیف ہوگا نومبر میں، شہباز شریف فیصلہ کرے گا. نواز شریف نے 4 بار یہ آئینی ذمہ داری، آئینی فرض نبھایا ہے، اور اب شہباز شریف یہ فرض نبھائے گا. یہ کہا ہے انہوں نے، یعنی آرمی چیف کے حوالے سے. اس میں یہ جس طرح موضوع اب زینت بنا ہے، ماضی میں کبھی نہیں بنا تھا جس طرح اب بنا ہے. اسے موضوع نہ بنایا جائے، اپنے وقت پر اس کا فیصلہ کریں گے. اب بڑی اس کے اوپر میں ذرا تجزیہ بعد میں کرتا ہوں، بلکہ میں چلیں اس کے اوپر کر ہی لیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب سوال سوچنا اس چیز کے اوپر پڑے گا، جس طرح اب تجزیہ نگار بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر شہباز شریف صاحب آرمی چیف کا فیصلہ کرتے ہیں تو بقول سب کے جو زیادہ تر اب یہی رائے ہے کہ جو بھی اگر ان کی مرضی کا بنے گا تو وہ متنازع سمجھا جائے گا. تو کیا ادارہ چاہے گا کہ ایک کے بعد ایک اس قسم کے کسی تنازع میں اپنے آپ کو لے کے آیا جائے؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو پیچھے نہیں ہٹیں گے، یا تو ان کو کنونس کر لیا جائے کہ کریں گے. اگر عمران خان صاحب کنونس نہیں ہوتے، جن کی اس وقت پاپولیرٹی ہے، جو ایک بیان دیتے ہیں بقول سب کے، وہ ایک بیانیہ بن جاتا ہے، تو کیا ادارہ اس چیز کو دیکھے گا، وہ فیصلہ کرے گا، وہ پسند کرے گا کہ شہباز شریف صاحب ہی اگلے آرمی چیف کا تعیناتی کریں یا اپوائنٹمنٹ کریں یا ان کا جو بھی سلیکشن ہے؟ تو اگلے پھر 3-4 سال کیسے گزریں گے، 3 سال، اس کے حوالے سے بھی ادارے کو سوچنا پڑے گا. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ دوسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ فوج کے سربراہ کی ذمہ داریاں آئین کے ساتھ، دستور کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اپنے ادارے کے ساتھ جو ہوتا ہے اس میں سے کوئی کسی کو شک نہیں ہوتا. جو وہ اپنے ادارے کے ساتھ ہوتا ہے، آئین کے ساتھ ہوتا ہے، دستور کے ساتھ ہوتا ہے. اور ان کو اگر یہاں گھسیٹا جا رہا ہے کسی تنازع میں، اس سے اعتراض کرنا چاہیے. ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ جس کسی کو بھی آپ بنائیں گے وہ اپنے آئین اور اپنے دستور اور اپنے ادارے کے ساتھ ہوگا. تو یہاں پہ پوچھنا یہ تھا کہ کیا ان میں وہ والے آرمی چیف بھی شامل ہیں جنہوں نے ماشاء اللہ لگایا؟ کیا اس میں چلیں جنرل ضیاء الحق صاحب کا تو آپ ویسے نام نہیں لیتے کیونکہ نواز شریف صاحب کو لے کے آئے تھے، تو کیا پرویز مشرف صاحب بھی اس میں شامل ہیں جو آئین اور دستور کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور جن کو وہ جو اپنے ادارے کا وہ کیا تھا، کیا وہ بھی شامل ہیں؟ کیونکہ آپ کے خواجہ آصف صاحب کے تو خود اپنے بیانات ہیں کہ یہ پتہ نہیں یہ کر دیا، معافیاں مانگ دینے، ترلے کر دینے مشرف صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ سانو جان دو. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آئے گا، جو بھی آتا ہے وہ دستور اور آئین کے ساتھ ہوتا ہے. تو کیا یہ لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے؟ یہ میرا سوال ہے کہ آپ کا تو بیان ہی کچھ اور تھا. اب آپ کو ہر آرمی چیف جو ہے وہ آئین کے مطابق کھڑا ہوا نظر آتا ہے، وہ اپنے ادارے کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے، وہ دستور کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے. پتہ نہیں پھر کون کہتا تھا کہ آئین توڑتے ہیں، دستور توڑتے ہیں، پھاڑ پھاڑ کے باہر پھینکتے ہیں، یہ پتہ نہیں کون کہہ رہا تھا. خیر، اس کے اوپر ایک بات. دوسرا، روس کے حوالے سے صرف اتنی بات کریں گے. آج بڑے اکڑ کے بتا رہے ہیں کہ فلانے سے ملے، ان سے ملے، روس کے سے تیل کی بات ہو رہی ہے تو اس کی گندم کی ہو رہی ہے. تو اس کی شروعات جو تھی وہ کس نے کی تھی؟ یہ عمران خان صاحب نے کی تھی، یہ یاد رکھا جانا چاہیے. اور جنہوں نے شروعات کی، کیونکہ اس وقت خبریں یہ بھی آئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس کی مخالفت کی تھی وہاں جانے کی دورے کے لیے، اور خاص طور پہ اپوزیشن نے یا پی ڈی ایم نے تو ٹکا کے مخالفت کی تھی، کیونکہ اگلے دن جب حملہ کر دیا تھا انہوں نے کہ ان کو اس ٹائم جانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اس وقت بڑے حساس کے اور اس سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ ہے. دوسرا، شہباز شریف صاحب کی جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں ایک کے بعد ایک، پہلے وہ اقوام متحدہ والے کے ساتھ، اب اس صدر کے ساتھ، تو یہ وہ شہباز شریف صاحب ہیں جو بڑے فخر سے اپنے دوسرے بھائی کے سامنے زبانیں بولتے تھے، جو صرف کیونکہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ میں ان کی جو سامنا ہوتا تھا وہ انٹرنیشنل سطح پہ تو نہیں ہوتا تھا، وہ تو صرف بیوروکریسی کے آگے ہوتا تھا. اس کے آگے وہ اندھوں میں کانے راجے والا ٹائپ چیز کوئی تھی، زبانیں بھی بولتے تھے اور انگریزی بھی صحیح اس ٹائم نظر آتی تھی. اب ان کا کانفیڈنس لیول دیکھ لیں، خواہ وہ کسی میڈیا کو انٹرو دینا ہو، خواہ وہ شہزاد اقبال کے صاحب کے سامنے میں مانگنے نہیں آیا، وہ ہم تو مانگیں گے، ہم تو بھکاری ہیں، بیگر کانٹ بھی چوزر وغیرہ وغیرہ،
اس کا جو ٹھٹھا لگ رہا ہے، اس کے جو مذاق اڑ رہے ہیں، یہ بھی ایک سوچا جانا چاہیے. اور جو اب ہے اس کے اوپر ٹرولنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی والے نہیں کر رہے بلکہ خود گورے کر رہے ہیں، انگریز کر رہے ہیں جو کچھ بھی انہوں نے بیٹھ کے وہاں پہ ہوا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اب آتے ہیں جناب، تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں ہم عمران خان صاحب کے جلسے کے حوالے سے. عمران خان صاحب کا جو جلسہ ہے، میں خیر رانا شمیم اور شہباز گل پہ بعد میں آتا ہوں. عمران خان صاحب نے چارسدہ میں جلسہ کیا، کافی بڑا جلسہ تھا. انہوں نے اسلام کو بیچنے کے حوالے سے باتیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ میں کے پی میں کھڑا ہوں تو وہاں پہ ظاہر ہے خان صاحب کو اب تقریر کرنی آ گئی ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو. اور آج ڈیزل پتہ نہیں میلو شیلو کے کیا کہا جا رہا تھا، انہوں نے خود بھی کہا کہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. تو یہ تھا ایک، انہوں نے کہا کہ میں نے کسی ایسے بندے کو وزیر نہیں بنانا، بعد میں اگر میری باری آئی جن کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. یہ انہوں نے بات کی. اور اب آتے ہیں جناب، جلسہ خاصا بڑا تھا. اب آتے ہیں رانا شمیم صاحب نے معافی مانگی ہے. رانا شمیم صاحب نے کہا ہے کہ وہ بالکل غلطی سے ہو گیا تھا، میں نے جو حلف نامہ دیا تھا یا پہلے اس میں، اور جو کچھ میں نے کہا تھا ایک چیف جسٹس کے بارے میں اور دوسرے جج کے بارے میں، بالکل غلطی پہ مبنی تھا، غلط تھا سارا کچھ. یہ ہے وہ جو ارشد مرزا کی طرح ایک اور کسی کو نظر آ جاتا ہے کہ کس طریقے سے کسی کو بھلا پھسلا کر یا کوئی لالچ دے کر آپ کسی کو کسی عہدے کا وہ لالچ دیتے ہیں، تو اس سے پھر جب نظر آتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے اور میں الٹا پھنس سکتا ہوں تو اس سے معافی مانگ لی جاتی ہے. دوسری طرف اگر شہباز گل صاحب کو دیکھا جائے تو شہباز گل صاحب کے اوپر بڑے الزامات تھے، بہت پتہ نہیں نکالنا تھا، ریمانڈ لے کے بھی تھک گئے، ان کو ہر طرح کا تشدد کر کے بھی تھک گئے. لیکن ان کے پاس سے ابھی نکلا کیا؟ آخر میں کیا نکلا؟ جو ابھی اتنا بیانیہ بنایا ہوا تھا صحافیوں نے، اور عمران خان پیچھے بولا ہے اس کے، یہ تو اب نہیں، اب تو بس فلانے اسلحے نکل آئے ہیں، پتہ نہیں ادھر سے کمرے کے اندر سے کچھ نکل آیا. تو اس کا لبے لباب کیا نکلا ہے؟ اس کے اندر سے کیا ہے؟ کچھ آیا سامنے ابھی تک؟ یہ سوال ہے جو کہ جس کے جواب آنا چاہیے. ناظرین، یہ کچھ ٹاپکس تھے جس کے اوپر بات کرنی تھی ابھی تک کے لیے. اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.